حلال گوشت جانوروں میں 14 چیزیں حرام ہیں، اور ابھی گفتگو کے آخر میں ہم مولانا دانش حسن رضوی صاحب قبلہ جو ہیں ان کی ایک عملی کلاس جو ہے اس کی ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں انہوں نے وہ جو کچھ جانوروں کے اعضاء ہیں، کیونکہ دیکھیے گھروں میں تو یہ چیزیں آتی ہیں پکنے کے لیے اور خواتین ہی عام طور پر یہ چیزیں پکاتی ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے اجزاء حلال ہیں کون سے حرام ہیں. تو اس لحاظ سے ایک عملی کلاس کی ایک ویڈیو بھی آپ کو بھی دکھائی جائے گی. تو 14 چیزیں حرام ہیں، جس میں سے ایک تو خون ہی ہے. خون کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور عام طور پر یہ جو گلی محلوں میں جو خون معمولاً جو نکلتا ہے اور یہ پڑا ہوا نظر آتا ہے یہ بھی نجس ہے. البتہ جانور کے جسم میں اس کے بعد معمولاً جتنا خون نکل جاتا ہے اس کو نکلنے کے بعد جو خون جسم میں رہ جاتا ہے وہ پھر نجس نہیں ہوتا، صرف یہ جو باہر نکل جانے والا خون جو ہے یہ نجس ہے. البتہ پاک ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کھائی بھی جا سکے. جیسے کہ دوسری بھی چیز آتی ہے کہ جو جانور میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک فضلہ بھی ہے. حلال گوشت جانوروں کا فضلہ پاک ہوتا ہے. اکثر دیکھیں لوگ اس میں کنفیوژن کا مثلا بکرے کا پیشاب لگ گیا جسم پہ تو وہ پاک ہے حلال گوشت جانوروں کا، لیکن اس کا کھانا حرام ہے. یعنی ہر پاک چیز کھانا حلال تھوڑی ہے. مثلا مٹی پاک ہے لیکن مٹی کا کھانا حرام ہے. وہ صرف جو خاک شفا ہے اس کی ایک الگ سے استثناء آیا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے، ورنہ معمولاً ہر مٹی کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے جیسے عام طور پر مرغی، اونٹ اور بھیڑ بکری یا چڑیا وغیرہ کا جو فضلہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو آپ کو واجب نہیں ہے کہ اسے پاک کریں، انہی کپڑوں کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی. اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو کہ ان کی پوری ایک لسٹ ہے جو مولانا آپ کو اپنی تقریر کے اندر آپ خود ہی سن لیں گی، تو اس وجہ سے میں ابھی فی الحال اس کا تذکرہ نہیں کر رہا.